السلام علیکم ناظرین، یہ قدرتی امر ہے کہ جب بھی ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں ایک بار کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہیں جو انسان کی روح کو قبض فرمائیں گے۔ تمام ذی روح چیزوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کے ذمہ لگائی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے جڑے چند حقائق بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت اور قدرت عطا فرما رکھی ہے، اور آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی روحیں قبض فرما لیتے ہیں۔ کیا حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا یا نہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کبھی بھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ تمام سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت عزرائیل کو ہی کیوں دی گئی؟ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لے آؤ۔ بحکم الہی جبریل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں سے مشت خاک لی۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی، اے جبریل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے، کیونکہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت ہی گناہگار اور مجرب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک ہوں، عذاب خدا کی طاقت اور تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبریل علیہ السلام واپس آئے اور زمین سے مٹی نہ لی۔ غرض اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام لوٹ گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام نہ ہو پایا۔ تب حضرت عزرائیل کو بھیجا، ان کو زمین نے منع کیا لیکن وہ نہیں مانے اور کہا، جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ بس عزرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک سرزمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور جا کر عرض کی کہ خداوند تو دانا اور بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ کو بھیجوں گا۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب بناؤں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب دشمن تم کو نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا اور کسی کو جلا دوں گا۔ ناظرین، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا، مگر حضرت جبریل علیہ السلام مٹی نہ لا سکے۔ مٹی نے ان سے کہا کہ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ، اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا تو بھی یہی معاملہ پیش آیا، اور حضرت میکائیل کو بھیجا تب بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت عزرائیل کو بھیجا تو زمین نے جب عزرائیل کو یہی جواب دیا تو حضرت عزرائیل نے فرمایا، اے زمین، جس رب نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟
चुनाचे आपने ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि तुम इस मट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही इनकी रूहों को कब्ज करोगे। तो आपने कहा कि लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही कोई तुम्हें बुरा भला कहेगा। नाज़रीन, चलिए अब आपको हज़रत इज़राइल की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हो गया। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा, घर वाले ने। आपने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, मगर तुम में उनकी कोई निशानी नजर नहीं आ रही। तो मुल्कुल मौत ने पीठ फेर ली तो आपने देखा कि उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहीम ने फौरन ताउज़ पढ़ा और कहा, आप अपनी शक्ल पर तशरीफ ले आएं, जो इस मुलाकात को बेहतर जानता है। नाज़रीन, एक दूसरी रवायत में है कि जब हजरत इज़राइल ने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसे वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज करते हैं। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत में यूं है कि हजरत इब्राहीम ने मालूम किया कि मुल्कुल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जो कुफार में नजर आती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहर है। मुल्कुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। तो देखा तो स्याह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं और उसके जिस्म से बाल के बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये देखकर आप पर गशी तारी हो गई। तो उसके बाद आपने देखा कि मुल्कुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। अब जरा ये बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। आपने फिर मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसने कपड़े सफेद पहने थे और जिस्म बह रहा था। आपने मंजर देखकर फरमाया, अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफी है। तो नाजरीन, मालूम हुआ कि हजरत इज़राइल की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह कब्ज करने के लिए आपकी शक्ल सूरत और होती है। अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज की जाए और हमें इज़राइल की वो शक्ल सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने के बारे में। तो याद रहे कि हदीस में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मिलता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुल्कुल मौत को थप्पड़ मारने के हवाले से। इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया। जब वो फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। तो वो अपने रब ताला के पास वापस गए और अर्ज किया, अल्लाह तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंख दुरुस्त फरमा दी। फरमाया, उनके पास दोबारा जाओ और उन्हें कहो कि अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखें। उन्हें हर बाल के इवज जो उनके हाथ के नीचे आए इतने साल जिंदगी मिलेगी। इस सारी कार्रवाई के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, फिर क्या होगा? फिर फरमाया, मौत। उन्होंने कहा कि फिर ये अभी ही ठीक है। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक मुकद्दस सरजमीन के करीब कर लिया जाए। नाजरीन, इन तमाम हकायक को सुनने के बाद ज़हन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस बारे में इब्ने बताल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था, ना कि मौत के लिए, और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, इसलिए ये मामला पेश आया।
ناظرین، یہ تھے کچھ حقائق اور روایات حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ آخر میں آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت ملک الموت زمین پر اترے، ایک اعرابی کی طرح آپ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم نبوت کے گھر والوں، کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے، رسول اللہ کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے، رسول اللہ اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سنی تو فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا ہے تو اس نے تیسری بار صدا دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو رسول اللہ نے فرمایا، اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جاؤں۔ ناظرین، یہ شان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان کے جسم سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے مقام محبوبیت، جہاں ملک الموت 10 بار اجازت مانگ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ خالق کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہم رفیق الاعلی، یا اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اللہ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن محدود، جتنا عرصہ رہنا چاہو بالآخر تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے عام اجازت دی، چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کرو، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت ملک الموت نے عرض کی کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصد تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کی اجازت سے مشروط ہے، ورنہ میں واپس چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ ناظرین، اپنے آقا کی شان میں ایک بار درود شریف پڑھ دیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔